بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کی آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو، اور جو کلیدی کردار ادا کیا ہے عبدالرحمن صاحب نے سپیریئر یونیورسٹی سے ان سب کو اکٹھا کرنے کا. It's a very good effort and congratulations to all of you. مجھے ابھی یونیورسٹی آف لاہور کے اویس رؤف صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ 8 سال پہلے سپیریئر یونیورسٹی نے شروع کیا، اور 2 سال پہلے جو ہے وہ یونیورسٹیز کی جو ایسوسی ایشن ہے وہ سب ملی اور اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد اس وقت 150 یونیورسٹیوں کے جو ہے یہاں پہ نمائندے موجود ہیں، اور 20 یونیورسٹیوں کے انٹرنیشنلی جو ہے ان کی یہاں پہ پارٹیسپیشن ہے. 100 سے زائد جو ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ انہوں نے پروجیکٹس پیش کیے ہوئے ہیں. ان سب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور آپ سب کو اکٹھا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آج 7 دن ہو گئے ہیں میں نے فیڈرل منسٹر فار انڈسٹری اینڈ پروڈکشن، کامرس اینڈ ٹیکسٹائلز کا چارج لیا تھا پچھلے جمعے کو. جیسے جیسے میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے تو پچھلے 38 سال 20 سال کی عمر سے لے کے 58 سال کی عمر تک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے صبح سے رات تک اپنا فرض ادا کیا. 4 سال پہلے سمجھ آیا کہ ہمیں شاید رول ملک کے جو انتظامی امور ہیں ان میں دینا چاہیے. تو میرے کو جنا ہاسپٹل میں ڈائلسس سینٹر چلاتے ہوئے 17 سال ہو چکے تھے، 2006. تو انہوں نے مجھے کہا آپ اگر ایک ڈپارٹمنٹ چلا سکتے ہیں تو باقی 30 ڈپارٹمنٹ چلا لیں. تو میں نے حکومت کی پہلی ذمہ داری جنا ہاسپٹل کے چیئرمین کا چارج لیا. تو میں اپنا وہ آپ کو پہلا ایکسپیرینس، کیونکہ آپ لوگ کل کا ہمارا پاکستان کا فیوچر ہے، میں صرف آپ کو اپنا ہیلتھ کیئر کا ایکسپیرینس 2 منٹ میں بتاؤں گا. کہ جب میں وہاں گیا تو 7000 لوگ انہوں نے بتایا کہ آؤٹ پیشنٹ میں آتے ہیں. جو گورنمنٹ کا بجٹ ہے وہ 7 ارب روپے کا 700 کروڑ کا ہے. اگر 7 ارب کا بجٹ ہو تو مہینے کا تقریباً 60 کروڑ کا بجٹ بن جاتا ہے، اور روز کا 2 کروڑ کا بجٹ بن جاتا ہے. اور اگر ادھر 1600 بیڈ ہیں تو 1600 بیڈ کا مطلب تقریباً 12,500 روپے پر بیڈ پر ڈے کا بجٹ بن جاتا. تو میں بڑا حیران ہوا. تو 12,500 تو پرل کانٹیننٹل کا کاسٹ ہے. تو اتنے پیسے جب حکومت دیتی ہے 12,500 روپے پر بیڈ پر ڈے، تو مسئلہ کدھر ہے؟ تو مسئلہ سمجھ آیا کہ وہاں پہ جن لوگوں کی جس کام کے لیے وہ ہسپتال بنا ہے وہ تو ہے کہ مریضوں کا علاج کرنا، بیسٹ کوالٹی مینجمنٹ سسٹمز دینا، بیسٹ ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کرنا، ریسرچ کرنا. میڈیکل کالج بھی اس کے ساتھ علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، وچ از پرابلی دا ٹاپ 92% کی میرٹ کے اوپر ادھر بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں علامہ اقبال میں. وہ بھی اس کا حصہ ہے، اس کا نرسنگ کالج بھی ہے. تو اس کا 95% بجٹ صرف سیلریز پہ خرچ ہو جاتا. تو اگر 700 کروڑ کا بجٹ ہے
تو صرف 100 کروڑ روپے کا بجٹ ہے دوائیوں کے لیے اور باقی 600 کروڑ روپے کا بجٹ صرف اس کے سیلریز اور ایڈمن ایکسپنس کا ہے اور کسی چیز کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو جب آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اسپتال میں علاج نہیں ہے، ہسپتال میں جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم اچھا نہیں ہے، تو یہ ایک بیسک ایگزامپل تھا جو مجھے سمجھ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو جو ایڈمن ایکسپنس ہوتا ہے، میں یونیورسٹی کا بھی پوچھ لوں گا نمبر، کتنے % آپ کا جو ہے یونیورسٹی کا ڈاکٹر عبدالرحمٰن آپ کے جو ہے مینجمنٹ ایکسپنس ہوتا ہے فار HR؟ کتنا جی؟ ذرا زور سے بولیے گا. 30% بولا جی سپیریئر یونیورسٹی کے چیئرمین نے. پرائیویٹ سیکٹر میں 18%، کیونکہ یونیورسٹی ہے اور وہ ایکسٹرا پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز میں 18% ہے. میرے پاس یہاں پہ اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں، جو کہ منسٹری آف انڈسٹری کا ایک کلیدی ادارہ ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکوں چیئرمین صاحب، آپ کا کتنا % بجٹ سیلری اینڈ ویجز میں خرچ ہوتا ہے؟ 75%. اور پچھلے 5 سال سے اس ادارے کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی نہیں بنا. میں صحیح فرما رہا ہوں چیئرمین صاحب؟ 5 سال سے ادارے کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی نہیں بنا، جس کو اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرتے ہیں. پوائنٹ از اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ. اٹ از آل اباؤٹ نوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. تو آج یہ یونیورسٹیز اکٹھی ہوئی ہیں، مجھے خوشی ہے کہ 30% ان کا بجٹ جو ہے وہ اس ایڈمن ایکسپنس پہ خرچ ہو رہا ہے جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں اور جو آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. 70% ریسرچ کے لیے ہوگا، ڈفرینٹ پروگرامز کے لیے ہوگا. بٹ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ تو 90%، 75% بھی، کیونکہ بورڈ نہیں ہے تو صرف ایڈمن ایکسپنس خرچ ہو رہے ہوں گے، اس وجہ سے ہوگا. نہیں تو حکومت کا تو کوئی ڈپارٹمنٹ 100% سے کم ایڈمن ایکسپنس کے علاوہ نہیں. تو پاکستان کو ریفارمز چاہیے. میں پاکستان کو کیونکہ اگین یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری. آئی ایم اے کیئر ٹیکر ان دی گورنمنٹ ایز فیڈرل منسٹر فار کامرس اینڈ انڈسٹری، اور میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ حقیقت ضرور بیان کروں. تو پاکستان کو آج بنے الحمدللہ 76 سال ہو گئے. تو میں پاکستان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، 38 سال اور 38 سال. 38 سال کیونکہ ایک زندگی میں کام کرنے کے 38 سال ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ 20 سال کے ہوں گے، کام شروع کریں گے 58 سال کی عمر تک. آپ جو ہے وہ گنا جاتا ہے دس از یور پرائم ایج، اور 58 سال کی عمر میں موسٹ آف دا سروسز ریٹائر ہو جاتے ہیں. میں 58 سال کی عمر میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ریٹائر ہو گیا ہوں، اینڈ آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پبلک سروس. تو میں نے 38 سال کام کیا. 1985 سے کام شروع کیا. 2023 میں نے جون میں ریٹائرمنٹ لے لی. 38 سال. تو پاکستان کو میں 38 سال، ایک میری جنریشن اور ایک اس سے پہلے والی جنریشن، وہ جو 20 سال کے جوان لوگ جب پاکستان بنا تو 1947 میں پاکستان آئے، اور انہوں نے پہلا رول ادا کیا 1947 سے 1985. 38 سال وہ 20 سال کے لوگ. جیسے آج آپ 20 سال کی عمر میں یونیورسٹی سے نکل کے جو ہے گریجویٹ ہو کے اپنی عملی زندگی میں جائیں گے، تو آپ وہ تیسری جنریشن ہوں گی پاکستان کے جو جائیں گے. پہلی جو جنریشن میں بتا دیتا ہوں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو 3 روپے اور 40 یا 44 پیسے کا ڈالر تھا. 3 روپے 44 پیسے کا $1 تھا 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا. تو 38 سال وہ جو پہلی جنریشن اس نے اپنی اننگز مکمل کی، تو ہمارے کرنسی کا ریٹ 15 روپے تھا. جس دن میں کاروبار پہ آیا اس دن 15 روپے کا ریٹ تھا، جو کہ تقریباً 4.2 کا ملٹی پلائر لگا. 4.25 ہم 450
50% डी वैल्यू हुए इन 38 ईयर्स, 47 से 1985 तक। 1985 से 2023 अब वो दूसरा सफ़र है, जो 38 साल, जो अब 58 साल की उम्र में जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम मुकम्मल कर रहे हैं इनिंग्स, तो वो 16 रुपये का या 15 रुपये का जो डॉलर था वो आज 300 का है, तो 20 गुना। तो पहली जनरेशन जिन्होंने कार्य किया, उन्होंने पाकिस्तान में तरबेला भी बनाया, मंगला भी बनाया, हाईवेज़ भी बनाए, मुल्क को भी संभाला। तो 47 से 85 हम 3 रुपये, 44 से 15 रुपये, 4.25 गुना। और इस 38 साल में हम जितने लोग हैं, जो हम 85 में अपना कारोबार पे आए और अपनी ज़िंदगी शुरू की, इस 38 साल में 20 गुना, जिसमें इमरान मसूद भी शामिल है। ही लुक्स यंग बट आई एम श्योर ही इज़ अबाउट 58। तो क्या हुआ? 20 गुना। तो इस जनरेशन ने जो रोल अदा किया, वो रोल जो है शायद उसमें कोई कसर रह गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी जनरेशन जब यहाँ इन यूनिवर्सिटी से निकले, तो इस अहद के साथ निकले कि आपने पाकिस्तान को वो उस बुलंदी पे लेके जाना है जिस बुलंदी पे जाने का पाकिस्तान का हक है। आप सब ने जब निकलना है तो आपने पाकिस्तान के झंडे को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जिसमें हमारे झंडे का ऊपर जाने का हक है। आपने जब इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके ज़िंदगी में सफ़र लेना है, तो उस वादे की जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान जब बनाया, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा, आपने उस ख्वाब की ताबीर बनना है। शायद हमारी जनरेशन वो हक अदा नहीं कर सके पिछले 38 साल में, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जनरेशन पाकिस्तान से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करेगी। पाकिस्तान की ये जनरेशन पाकिस्तान को उस जगह पहुँचाएगी जहाँ पाकिस्तान के जाने का हक है। और वो हक क्या है? अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो $80 बिलियन की आज मुझे मिनिमम ज़रूरत है कि जिससे मेरी ज़िंदगी की, इसमें कोई $80 बिलियन में कोई ख़ास $4 बिलियन के अलावा कोई ऐसी ख़ास कंज्यूमर गुड्स नहीं है जो हम इस्तेमाल करते थे। $80 बिलियन की मेरी मिनिमम ज़रूरत है, जिसके सामने मेरी एक्सपोर्ट मुल्क की सिर्फ पिछले साल 27.5 बिलियन हुई। मेरे लोगों ने बाहर, जो यहाँ से बच्चे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 27 बिलियन उन्होंने भेजा, तो $55 बिलियन आया। तो हमें $25 बिलियन से अपनी इकानमी कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ी पिछले साल, क्योंकि वो पैसे ही नहीं थे। हम जो सब नाराज़ हैं, हम सबको नाराज़ होना चाहिए। मैं भी बहुत नाराज़ हूँ कि सनतें बंद हो गई, रॉ मटेरियल नहीं आ सकते, एनर्जी की कीमत बढ़ गई। जो पूरी दुनिया में 7 सेंट की एनर्जी है, वो यहाँ 20 सेंट की हो गई। सनत कैसे चले? हम लोग बिजली का बिल कैसे अदा करें कि दुनिया का रेट तो 7 सेंट है, 7 सेंट से तो 21 रुपये बनते हैं। वो क्या वजूहात हैं? ये 20 सेंट हो गया, वो क्या वजूहात हैं? पिछले हफ्ते में तो नहीं हुआ। वो क्या वजूहात हैं कि हमारी करेंसी 15 रुपये की 300 रुपये हो गई? वो क्या वजूहात हैं कि हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ $27 बिलियन रह गई? वो क्या वजूहात हैं कि सिर्फ रेमिटेंस $27 बिलियन ही है? तो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान के बच्चों को काम करना पड़ेगा जो आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मैं आपकी यूनिवर्सिटी को एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि मैं समझता हूं कि आज के दिन 50% प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। इनको डिग्री ना दीजिएगा खाली, इनको तालीम दीजिएगा। वो तालीम दीजिएगा जिसमें ये बच्चे अगर दुनिया में वो डिग्री उठा के जाएं तो उस डिग्री की इज़्ज़त हो। अगर आपको 30% के बजाय डॉक्टर रहमान
اویس صاحب، آپ سب لوگ اگر 30% کے بجائے 50% بھی اپنے اساتذہ پہ، ان کی ٹریننگ پہ، ان کی مینجمنٹ پہ، دنیا کی ریسرچ پہ خرچ کرنا پڑے تو خدا کے واسطے ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ کل کے معمار ہیں، یہی ہمارا فیوچر ہے اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔